جب کوئی درود شریف پڑھنے کے لیے کہے تو اس وقت درود شریف پڑھنا واجب کیا ہے؟ واجب۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافاتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے میرے آقا مدینے کے تاجدار کہ جو میرا امتی دنیا میں رہ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے پر اگر میری ذات پر مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کتنی؟ 50۔ ادھر توجہ دیں آپ، میں ڈھورا سے چل کے آیا ہوں اور کچھ دینے کے لیے آیا ہوں آپ کو، بے شک ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ ہاں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کتنی؟ 50۔ کتنی؟ 50 مرتبہ پڑھتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب ذرا غور کریں پھلویا والوں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی آ جائے آپ کے پھلویا میں، اور اگر کوئی غریب سے غریب انسان ہو، رکشہ چلانے والا ہو، جھوپڑی والا ہو، اگر اللہ کا ولی اگر جلسہ ہو رہا ہو اور اللہ کا ولی اس شخص کے لیے کہہ دے کہ میں اس غریب سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، تو اگر لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہزاروں کا مجمع ہوگا، تو جتنے سارے لوگ ہوں گے اسی غریب کو سب سے زیادہ دیکھیں گے آخرکار کون ایسا بندہ خوش قسمت ہے جس سے اللہ کا ولی مصافحہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ تو اللہ کے ولی کی بات، وہ نبی سبحان اللہ سب سے اونچی شان والا سبحان اللہ فرماتے میدان محشر میں میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ، اور میدان محشر کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی نہیں ہے۔ علماء کرام کے زمانے آپ سنتے ہوگے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ہم ابھی باقی ہیں، ہمارا انتقال ہو جائے گا اور ہمارے بعد جو آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزْرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اس دن کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سمجھا؟ یعنی ماں باپ دنیا میں رہ کر کے اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر اولاد کی ذرا سی چوٹ لگ جائے تو ماں باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، بلک جاتا ہے۔ مگر میرے پیارے میرا اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو ایسے ماحول میں میرے مصطفیٰ ہم سے مصافحہ فرمائیں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ آپ اتنی ساری بھیڑ میں مصافحہ کیسے فرمائیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی میری ذات پر درود شریف پڑھنے والا تو ہو، میدان محشر میں میں اسے خود تلاش کر کے اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اسے خود تلاش کر کے اس سے مصافحہ کر لوں گا۔ اب ذرا غور کریں میں جو بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پہلے اس پہ مجھے اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جائزہ لے اپنی گلی کا، محلوں کا، گاؤں کا، کہ آج مسلمان کے پاس میں ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ گیم کھیلنے کے لیے مسلمان کے پاس میں وقت ہے، پبجی کھیلنے کے لیے مسلمان کے پاس میں وقت ہے، دوست اگر کہہ دے فلاں جگہ چلتے ہیں تو جانے کے لیے، پارٹی کے لیے مسلمان کے پاس میں وقت ہے۔ مگر میرے پیارے ذرا غور کرو، درود شریف پڑھنے کا وقت کہاں چلا گیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کا وقت کہاں چلا گیا؟ نماز پڑھنے کا وقت کہاں چلا گیا؟ پھر کہتے ہو ہم پریشان ہیں، ہمیں پریشانی پیچھے نہیں چھوڑتی ہے۔ میرے پیارے میں کہتا ہوں ہر کتنی پریشان کیوں نہ ہو جائے، نبی کی پاک میں درود شریف پڑھتے رہا کرو، قسم خدا کی پریشانی دور ہوتی ہی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر انسان اگر درود شریف پڑھے گا، اللہ توفیق دے، تو چغلیوں سے غیبت سے بچ جائے گا انسان۔ بے شک بے شک۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کی تجسس مت کرو، یعنی کسی کی عیب مت ڈھونڈو اور کسی کی غیبت مت کرو۔ دیکھو جائزہ لو اپنے گاؤں کا، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اس میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی محلے میں، گاؤں میں، گھر میں اگر کوئی ترقی کر لے، کوئی کامیاب ہو جائے، تو میرے پیارے ہم نے تو یہ دیکھا ہے معاذ اللہ کہ
ایک سگا بھائی ہے اور دوسرے سگے بھائی اگر دوسرے کامیاب ہو گیا, اس نے اگر بلڈنگ بنا لی, اگر وہ پیسے والا ہو گیا تو دوسرا اس سے حسد کرتا ہے. دوسرا کہتا ہے اس کے پاس میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا, اس نے بلڈنگ کیسے کھڑی کر لی, اس کی گاڑیاں کیسے اس نے خرید لی. مگر ذرا غور کرے میرے پیارے, ذرا غور کرے, جب دل میں حسد پیدا ہو, جب دل میں حسد پیدا ہونے لگے تو حسد ایسے مت کرو, بلکہ اس اپنے بھائی کے لیے جس نے ترقی کی ہے, جس نے گھر بنایا ہے, جس نے گاڑیاں خریدی ہے, اس کے لیے اور دعا کرو کہ میرے اللہ میرے بھائی کو تو اور ترقی عطا فرما. جب دعا کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے, اپنے بھائی کے لیے دل نہیں کرے گا کہ دعا کرنے کا, مگر کرتے جاؤ گے تو انشاءاللہ دل جو ہے سکون میں آ جائے گا اور اللہ اس دعا کی وجہ سے تجھے بھی مالا مال کر دے گا, تجھے بھی مالا مال کر دے گا. ذرا غور کریں. آج چگلی میں غیبت میں معاذ اللہ, اب دیکھیں میں نے ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کے منہ سے سنا ہے کہ چغل کہتے ہیں کہ چغل خور کی بخشش نہیں ہے. میں نے سنا ہے یہ ان پڑھ کہتے ہیں, ان پڑھ کون کہتے ہیں, ان پڑھ کہتے ہیں چغل خور کی بخشش نہیں ہے. مگر میرے پیارے ذرا غور کریں, زنا سے بھی سخت ہے غیبت. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میرے پیارے ذرا غور کرے, جب درشتی پڑے گا بندہ تو خرافات کے لیے اور تماشوں کے لیے کھیل کے لیے جب وقت نہیں نکلے گا تو انشاءاللہ بندہ جو ہے نیک بن جائے گا. میرے مصطفیٰ کی محفل ہے, میرے مصطفیٰ کا جلسہ ہے, وہ میرے نبی کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے اس سے حکم ہوا ہے کہ تھوڑا پیدائش کے بارے میں بول دینا. میں کوشش کرتا ہوں محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو کتنا سہانا وقت تھا. سبحان اللہ. رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اے میرے مصطفیٰ کریم آپ ایسے سہانے وقت میں کیوں تشریف لائے کہ رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. میرے مصطفیٰ ایسے سہانے وقت میں کیوں تشریف لائے تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے, لوگوں سنو, میں ایسے ماحول میں ایسے سہانے وقت میں اس لیے تشریف لے آیا کہ اگر میں مکمل دن میں تشریف لے آتا تو دن رات کے لیے چیلنج کر دیتا کہ اے رات تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے مصطفیٰ ہمارے اندر تشریف لائے ہیں. اگر میں مکمل رات میں تشریف لے آتا تو رات دن کے لیے چیلنج کر دیتا کہ مصطفیٰ ہمارے اندر تشریف لائے ہیں, دن تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ ایسے ماحول میں تشریف لائے ہیں, ایسے سہانے وقت میں تشریف لائے ہیں کہ رات جاتے جاتے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا. جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے, اب ذرا غور کریں مسلمانوں, اے پلویا والے سنو سنو, آج نبی کا جشن منایا ہے, الحمدللہ ہر سال مناتے ہو. ذرا غور کرو میرے پیارے مسلمان تو مسلمان, اگر میرے مصطفیٰ کی میلاد اگر کافر بھی منائے تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے. آپ کہو گے سلیم چشتی کافر منائے تو اس کو کیسے فائدہ ملے گا, تو میں کہوں گا ہاں سنو میرے پیارے سنو. جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک غلام سبائیہ نے جا کر کے ابو لہب کو خبر دی کہ ابو لہب تیرے بھائی کے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, تیرا بھتیجا آیا ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے, بڑا ہی لاجواب ہے, بڑا ہی بیوٹیفل ہے. جب ابو لہب نے اتنا سنا تو اپنے ہاتھوں کی تو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ سبیدہ جا, آج میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. آزاد ہو گئی تو پہلے گھر پہ نہیں گئی, پہلے مصطفیٰ کے قدموں پہ گئی اور کہنے لگی میں سمجھ گئی کہ آج غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا آ گیا ہے. سبحان اللہ. آج غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا آ گیا ہے. ذرا غور کریں, جب ابو لہب مر گیا 1 سال کے بعد میں حضرت عباس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا, پوچھا تھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے, تو ابو لہب بولا ارے کیا بتاؤں, نیچے آگ ہے اوپر آگ ہے, دائیں آگ ہے بائیں آگ ہے, ارے جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, مگر قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر. جب پیر کا دن آتا ہے, میں نے پیر کے دن مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی میں اپنے غلام سبیبہ کو ان ہاتھ کی انگلی سے آزاد کیا تھا. بس پیر کے دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے, ہاتھوں کی دو انگلیوں سے مجھے پانی بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. کافر جب میرے مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اس کو فائدہ ملے, سنی مسلمان منائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سنی مسلمان منائے
گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور کریں میرے پیارے، جب میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے ہیں، آپ نے سنو ہوگا حلیمہ سعدیہ آئی تھی میرے مصطفیٰ کو لینے کے لیے، اور چند عورتیں آئی تھی، جب آئی تھی ذرا غور کریں میرے پیارے، جب اور عورتیں آئی تھی تو مکہ میں جو امیر لوگ تھے ان کے بچے ان عورتوں نے لے لیے تھے، ذرا توجہ کریں مسلمانوں، وہ بچوں لے لیے تھے، مگر میرے پیارے حلیمہ سعدیہ کی اتنی بیمار تھی، 7 جگہوں پر بیٹھتے ہوئے جا رہی تھی، حلیمہ سعدیہ بعد میں پہنچی تھی، جب بعد میں پہنچی تو آپ جس دروازے پہ جاتی ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا بچہ ابھی دے دیا ہے، ہم نے اپنا بچہ ابھی دے دیا ہے، آپ تھک کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، عورتیں بچے لے کر کے آتی ہیں، حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے حلیمہ سعدیہ کیا کوئی بچہ نہیں ملا ہے؟ تو کہا کوئی بچہ نہیں ملا ہے، تو عورتیں کہتی ہیں سنو فلاں گھر پہ چلے جاؤ، ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑا مبارک بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم جس گھر پہ گئے ہیں اس بچے کی بہت تعریف سنی ہے، ہم نے بہت نام سنا ہے کہ بڑا مبارک بچہ ہے، اب ذرا غور کریں، مگر وہ کہتی ہے کہ سنو وہ بچہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مال اس سے زیادہ نہیں ملے گا، تو آپ نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خالی جانے سے تو بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو لے جایا جائے، اب ذرا غور کریں، حلیمہ سعدیہ آمنہ خاتون کے گھر پہ پہنچتی ہے، دستک دیتی ہے، تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں جو ہے حلیمہ سعدیہ ہوں، قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں، آپ کی بیٹوں کو لینے کے لیے آئی ہوں، ذرا اپنے بیٹوں کو دکھا دو، میرے مصطفیٰ پالنے میں لیٹے ہوئے تھے، حلیمہ سعدیہ نے جب اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد میں کہنے لگی کہ سنو لینے کے بعد میں کہنے لگی اے آمنہ تیرے بچے کی پیشانی لاجواب ہے، سبحان اللہ، اے آمنہ تیرے بچے کا رخسار لاجواب ہے، اے آمنہ تیرے بچے کا ہونٹ لاجواب ہے، اے آمنہ تیرا بچہ تو اتنا مبارک ہے یہ ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اس کی ختنہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذرا غور کریں میرے پیارے، اس کی ختنہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنا دودھ پلانا چاہا تو میرے مصطفیٰ نے سیدھی طرف کا دودھ پیا، بائیں طرف کو آپ کا منہ کیا، میرے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ کا دودھ بائیں طرف کا نہ پیا، اور میرے یہاں تک کہ آمنہ خاتون کو دیا گیا تو دونوں طرف سے دودھ پیا ہے میرے مصطفیٰ نے، ابھی میرے مصطفیٰ گود میں ہے، اب توجہ کریں مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کیسے انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو۔ حلیمہ سعدیہ نے پھر سے لیا اور 4-5 مرتبہ ایسے ہی کیا، مگر میرے مصطفیٰ نے سیدھی طرف کا دودھ پیا، بائیں طرف کا دودھ نہیں پیا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے یہ معجزہ دیکھا، اس لیے میرے آقا بتانا یہ چاہتے تھے کہ ایک طرف سے دودھ اس لیے پیا ہے تو اس وقت حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو تھا عبداللہ وہ بھی دودھ پیا کرتا تھا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے ایک طرف سے دودھ پیا اور ایک طرف سے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔